علیکم، رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت علاقائی چیلنجز کے باوجود کھاد کی مستحکم فراہمی یقینی بنائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاری علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والے شدید معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ پاک بحریہ نے قومی جہاز رانی اور بحری تجارت کو لاحق کثیر جہتی خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ پاکستان مصدقہ خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف آپریشن کر رہا ہے۔ وزیراعظم نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے اپنے فلاحی، تعلیم اور رہائش کے اقدامات کو وسعت دی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ کو 10.5% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت بلوچستان نے ضلع کیچ میں گرین پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ اور معروف لوک سرائکی گلوکار پٹھان خان کی آج 26ویں برسی منائی گئی۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفسیر کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں خطے کی تازہ ترین صورتحال کے تناظر میں پیٹرول کی قیمتوں پر نظر رکھنے والی کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ توانائی کی عالمی منڈیوں میں اس وقت شدید اتار چڑھاؤ کی صورتحال ہے، تاہم پاکستان کی سپلائی پوزیشن مستحکم اور اچھی اور منظم منصوبہ بندی اور قریبی بین الوزارتی رابطوں کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کمیٹی بر وقت اور مربوط پالیسی اقدامات یقینی بنانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر توانائی کی عالمی منڈیوں، ملکی ذخائر اور فراہمی کی صورتحال پر نظر رکھے گی۔ کمیٹی نے توانائی کے شعبے میں ہونے والی پیش رفت کا روزانہ جائزہ جاری رکھا اور بدلتی ہوئی علاقائی صورتحال کی روشنی میں قومی تیاری کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ حکومت سرمایہ کاری کا مجموعی ماحول بہتر بنانے اور کاروباری اعتماد کو متاثر کرنے والے ادارہ جاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں راولپنڈی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر عثمان شوکت اور گروپ لیڈر سہیل الطاف کی قیادت میں ایک وقت سے ملاقات میں کہی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے کام کا حوالہ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منظوریوں کے عمل اور انتظامی رابطوں کو بہتر بنانے اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کے لیے کئی اقدامات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ٹیکسوں اور کاروباری سہولت کے حوالے سے محمد اورنگزیب نے چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نمائندوں کے ساتھ قریبی روابط برقرار رکھنے کے لیے حکومت کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے وفد کو علاقائی حالات کے تناظر میں تیل اور توانائی کی بدلتی ہوئی عالمی صورتحال سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی فوری ترجیح ملک بھر میں ایندھن اور توانائی کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا ہے۔ قومی تحفظ خوراک و تحقیق کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ حکومت علاقائی چیلنجز کے باوجود کھاد کی مستحکم فراہمی یقینی بنائے گی۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں کھاد کی جائزہ کمیٹی کے اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ رانا تنویر حسین نے کہا کہ بیرونی چیلنجز کے باوجود زرعی پیداوار اور تحفظ خوراک کو برقرار رکھا جائے گا۔ انہوں نے ملک بھر میں رسد کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے مینوفیکچررز، تقسیم کاروں اور صوبائی حکام کے درمیان قریبی ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا۔ اجلاس میں کھاد کی مصنوعی قلت اور ذخیرہ اندوزی کی روک تھام کے لیے مقامی اور صوبائی سطح پر کھاد کی قیمتوں کی نگرانی پر زور دیا گیا تاکہ کھاد کسانوں کے لیے قابل رسائی اور سستی رہے۔ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان نے کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرولیم کی قیمتوں میں بروقت ایڈجسٹمنٹ سے پاکستان میں ایندھن کے ممکنہ بحران کو روکنے میں مدد ملی، کیونکہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں $110 فی بیرل سے تجاوز کر گئیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بین الاقوامی پیٹرولیم مارکیٹ میں قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے پورے خطے میں معاشی دباؤ پیدا ہوا ہے۔
انہوں نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف کی دور اندیش قیادت میں پاکستان نے ایسی پابندیوں سے گریز کیا اور ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی معمول کے مطابق جاری رہی۔ رانا مشہود احمد خان نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ مشکل عالمی معاشی صورتحال میں صبر اور ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جاری علاقائی تنازع سے پیدا ہونے والے شدید معاشی مسائل سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا اعلان کیا ہے۔ ان کی ہدایت کے تحت اسکول، کالج اور یونیورسٹیاں کل سے اس مہینے کی 31 تاریخ تک بند رہیں گی، جبکہ امتحانات شیڈول کے مطابق جاری رہیں گے۔ تعلیمی اداروں کو اس عرصے کے دوران آن لائن کلاسز منعقد کرنے کی اجازت ہے۔ سرکاری دفاتر میں گھر سے کام کرنے کی پالیسی متعارف کرائی گئی ہے، جس میں ذاتی طور پر حاضر ہونے کے لیے صرف ضروری عملے کی ضرورت ہے۔ پیٹرولیم بحران حل ہونے تک صوبائی وزراء کو سرکاری سطح پر پیٹرول نہیں دیا جائے گا۔ سرکاری اہلکاروں کی گاڑیوں کے پیٹرول اور ڈیزل الاؤنسز میں بھی 50% فوری کمی کی گئی ہے۔ ایران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے پاکستان جانے کے خواہش مند پاکستانی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ فوری طور پر سفارت خانے میں اپنا اندراج کرائیں۔ انہوں نے اپنے ایکس ہینڈل پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس اقدام کا مقصد بلا تاخیر ان کی روانگی میں سہولت فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بالخصوص قم میں پاکستانی شہریوں پر زور دیا کہ وہ اپنی فوری وطن واپسی کے لیے سفارت خانے سے تعاون کریں۔ پاک بحریہ نے قومی جہاز رانی اور بحری تجارت کو لاحق سے جہتی خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق یہ آپریشن علاقائی میری ٹائم سیکیورٹی کے بدلتے ہوئے ماحول اور اہم سمندری راستوں میں ممکنہ رکاوٹوں کے پیش نظر شروع کیا گیا ہے۔ یہ اقدام قومی توانائی کی سپلائی کی بلا تعطل فراہمی اور سی لائنز آف کمیونیکیشن کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان افغانستان کے اندر عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کے خلاف درست خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں، جسے غیر ملکی میڈیا نے شائع کیا، کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں کسی شہری علاقے کو نشانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ صرف دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے اور ان کے معاون نیٹ ورکس کو ہدف بنا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان حکومت کی جانب سے پیش کیے جانے والے خیالی اعداد و شمار کسی سنجیدہ تبصرے کے بھی قابل نہیں ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغان وزارت دفاع کے ترجمان کی جانب سے پاکستان کے خلاف میدان جنگ میں کامیابیوں کے دعوے مضحکہ خیز اور محض پروپیگنڈا ہیں۔ وزیر اطلاعات نے افغان طالبان حکومت اور افغانستان میں اقوام متحدہ کے مشن کی طرف سے افغان شہریوں کی ہلاکتوں کی اطلاعات کی بھی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں قائم اقوام متحدہ کے ادارے کی ان معلومات کا مکمل انحصار طالبان حکومت پر ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے مل کر حملے کرنا اس امر کی تصدیق ہے کہ افغان طالبان رجیم اور افغانستان کی سرزمین سے سرگرم متعدد دہشت گرد تنظیموں کے درمیان گٹھ جوڑ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان رجیم کے تمام حملوں کا فوری اور مؤثر انداز میں جواب دیا گیا۔ آپریشن غضب للحق کے تحت افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی مؤثر جوابی کارروائیاں جاری ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جنوبی وزیرستان کے علاقے شوال سے ملحقہ افغان طالبان پوسٹ کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں افغان طالبان اور فتنہ الخوارج فرار ہونے پر مجبور ہو گئے، جبکہ چوکی کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ مسلح افواج نے ایک کامیاب آپریشن کرتے ہوئے پکتیکا میں شاہین بیس پر گولہ بارود کا ڈیپو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ پاک افغان سرحد پر افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر افغانستان کے دارالحکومت کابل میں افغان ویمنز فریڈم لینٹرن موومنٹ اور افغان ویمنز رائٹ موومنٹ نے طالبان حکومت کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ افغان ویمنز فریڈم لینٹرن موومنٹ کے رکن خواتین نے روٹی، کام، آزادی اور ہمارا دشمن طالبان جیسے فلشگاف نعرے لگائے۔ ان کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت کی جابرانہ پابندیوں نے خواتین سے تعلیم، روزگار اور احتجاج کے حقوق چھین کر لاکھوں خواتین کی زندگیاں خطرے میں ڈال دی ہیں۔ افغان سیاسی رہنماؤں نے طالبان کی طرف سے دہشت گردوں کی پشت پناہی اور وار اکانومی کی مذمت کی ہے۔ افغان سیاستدان احمد مسعود نے کہا ہے کہ افغانستان اپنے لوگوں کے لیے جہنم جبکہ دہشت گرد گروہوں کے لیے جنت بن گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان میں 20 سے زائد دہشت گرد گروہ سرگرم ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت نے رواں برسوں کے دوران بیرون ملک مقیم پاکستانیوں اور ان کے خاندانوں کے لیے
اپنے فلاحی، تعلیمی اور رہائش کے اقدامات کو وسعت دی ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے امور کے وزیر مملکت اون ثقلین نے وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کے جواب میں کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی کے انتقال اور معذوری کی صورت میں ان پاکستانیوں کے بے سہارا خاندانوں کو مالی امداد فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میتوں اور شدید علیل پاکستانیوں کو پاکستان کے بین الاقوامی ہوائی اڈوں سے ان کے آبائی شہروں تک لے جانے کے لیے مفت ایمبولینس سروس دستیاب ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفات پا جانے والے اوورسیز پاکستانیوں کے ضرورت مند اور بے سہارا خاندانوں کے لیے 25,000 کی جنازہ گرانٹ فراہم کی جاتی ہے۔ اون ثقلین نے کہا کہ شکایات کے فوری حل کے لیے اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن کے آن لائن کمپلینٹ مینجمنٹ سسٹم کو پرائم منسٹر ڈیلیوری یونٹ کے پاکستان سٹیزن پورٹل سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ او پی ایف نے آزاد کشمیر سمیت ملک بھر میں 27 تعلیمی ادارے قائم کیے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں امور داخلہ کے وزیر مملکت طلال چودھری نے کہا کہ اسلام آباد میں خواتین کو محفوظ، معاون اور صنفی حساس ماحول فراہم کرنے کے لیے تھانوں میں خواتین کے لیے سہولت ڈیسک قائم کیے گئے ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ سیف سٹی اسلام آباد کے ہاسٹلز، ہوٹلوں اور گیسٹ ہاؤسز کا ڈیجیٹل ریکارڈ رکھا جا رہا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل دن 12 بجے ہوگا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے کہا ہے کہ اداروں میں بہتری کے لیے میرٹ اور شفافیت ناگزیر ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نیشنل ہائی وے اینڈ موٹر وے پولیس ٹریننگ کالج شیخوپورہ میں 12ویں بنیادی ریکروٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے پولیس کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی سے استفادہ کیا جا رہا ہے اور موٹر ویز پر ٹول پلازوں کو ڈیجیٹل کر دیا گیا ہے۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ موٹر ویز سیاحت کے فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کاغان، ناران سے گلگت تک موٹر وے پر کام جلد شروع ہو جائے گا۔ سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر قیصر احمد شیخ نے سرمایہ کاروں کو مکمل تعاون فراہم کرنے اور پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے نمائندہ عفاف سعید سے۔ چنیوٹ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت طلباء کو اعلیٰ تعلیم، فنی مہارت اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے معاونت فراہم کر رہی ہے۔ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب دن رات اس کوشش میں ہے کہ کس طرح ہم ریلیف دیں، اور اسی طرح مریم نواز صاحبہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے، ہنر کی ضرورت ہے۔ ہم وہ کوئی ایسے روزگار کے وسائل پیدا کریں جن سے لوگوں کو یہ ان کے اپنے گھر تک کی دہلیز تک ان کو بینیفٹ ہو۔ وفاقی وزیر نے کاروباری برادری پر زور دیا کہ وہ براہ راست ٹیکس کے نظام کو فروغ دیں۔ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کے وزیر سید عمران احمد شاہ نے کہا ہے کہ پاکستان میں جامع اور پائیدار ترقی کے لیے حکومت، سول سوسائٹی اور مقامی کمیونٹیز کے درمیان مؤثر تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج اسلام آباد میں معاون غیر سرکاری تنظیموں میں گرانٹ کے چیک کی پہلی قسط کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے ترقیاتی اقدامات کو عملی نتائج میں تبدیل کرنے میں مقامی این جی اوز کے فعال کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ غربت کے خاتمے اور سماجی تحفظ کی وزارت سماجی تحفظ کا نظام مضبوط بنانے، اقتصادی مواقع پیدا کرنے اور پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے مختلف اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت لوگوں کی زندگیوں میں بامعنی اور مثبت تبدیلی لانے والے اقدامات کی حمایت جاری رکھے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صوبے میں چھوٹی صنعتوں کے فروغ کے لیے ایک بڑا منصوبہ شروع کیا ہے۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے غلام حیدر سے۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 11 رکنی پنجاب اکنامک ٹرانسفارمیشن کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کی سربراہی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کریں گی۔ یہ کمیٹی ضلعی سطح پر اکنامک میپنگ کے ذریعے پوٹینشل کی نشاندہی اور انڈسٹری کلسٹر بنانے کے لیے سیکٹرز کی ترجیحات کا تعین کرے گی، جبکہ قابل عمل اشاریہ اور قلیل مدتی اور وسیع مدتی ٹائم لائن بھی مقرر کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ کمیٹی پرائیویٹ سیکٹر کے سٹیک ہولڈر سے مشاورت کے بعد سیکٹر وائز قابل عمل منصوبہ تیار کرے گی اور اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے ذریعے متعلقہ انڈسٹری کی ضروریات کے مطابق ہیومن ریسورس تیار کرنے پر توجہ دے گی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کے حقوق اور ان کے مسائل کے حل کے لیے صوبائی محتسب کا کردار بہت اہم ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں صوبائی محتسب رباب مہدی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کے تمام تحفظات دور کرنے کے لیے اس ادارے کی استعداد کار اور وسائل کو مزید بڑھایا جائے گا۔
گورنر کو بتایا گیا کہ خواتین محتسب دفتر نے خواتین کی جانب سے دائر کی گئی درخواستوں کے حوالے سے مالاکنڈ، ملتان اور ہزارہ میں کھلی کچہریوں کا اہتمام کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں محنت کشوں کے لیے احساس مزدور شیلٹرز کے قیام کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے آج پشاور میں کابینہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ شیلٹرز میں مزدوروں کے لیے سایہ دار جگہ، پینے کا پانی اور کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے احسان رمضان دسترخوان پروگرام احسن طریقے سے چلانے پر زرعی انتظامیہ اور ارکان صوبائی اسمبلی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ مستحق افراد کی بڑی تعداد احساس رمضان دسترخوان پروگرام سے مستفید ہو رہی ہے۔ بلوچستان حکومت نے پبلک ٹرانسپورٹ کی جدید سہولت فراہم کرنے کے لیے ضلع کیچ میں گرین پیپلز بس سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے آج سرکٹ ہاؤس تربت میں خود بس چلا کر سروس کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ کیچ میں بس سروس سے روزانہ 4,500 سے زائد مسافر مستفید ہوں گے۔ سرفراز بگٹی نے کہا کہ تربت میں خواتین کے لیے خصوصی طور پر جلد ایک بس سروس کا آغاز کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میرٹ کی بنیاد پر اساتذہ کی بھرتی جاری ہے اور مکران ڈویژن میں اب تک 3,200 بند اسکولوں کو دوبارہ فعال کیا جا چکا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جنگ زدہ ماحول۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر شفقت علی خان نے دبئی میں پورٹ رشید پر پاکستان کے معروف کاروباری گروپ کی جانب سے لگائے گئے رمضان افطار ٹینٹ کا دورہ کیا۔ یہ خیمہ پورے مقدس مہینے میں سینکڑوں لوگوں کو روزانہ افطار کا کھانا فراہم کرتا ہے، جس کا مقصد وسیع تر کمیونٹی کی خدمت کرنا ہے۔ اپنے دورے کے دوران سفیر نے حاضرین میں کھانے کے ڈبے تقسیم کیے اور خیمے میں موجود افراد سے گرم جوشی سے بات چیت کی۔ پاکستانی سفیر نے اسے متحدہ عرب امارات میں پاکستانی کاروباری افراد کے معاشرے میں مثبت کردار اور ویلفیئر میں معاونت کی بہترین مثال قرار دیا۔ پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر جین میریٹ نے پاکستان کے ہنگامی امدادی ادارے کی جانب سے قدرتی آفات کے خطرے میں کمی اور قومی تیاریوں کو مضبوط بنانے کے لیے اختیار کیے گئے مربوط ٹیکنالوجی سے چلنے والے طریقہ کار کو سراہا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار اسلام آباد میں نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر کے دورے کے موقع پر کیا۔ اس موقع پر چیئرمین NDMA لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک نے قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے قومی رابطہ کار ادارے کے طور پر NDMA کے کردار پر روشنی ڈالی اور تباہی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے تیاری اور پیشگی اقدامات پر زور دیا۔ جین میریٹ نے موسمیاتی خطرات کے بڑھتے ہوئے دور میں آفات کے اثرات کم کرنے کے لیے جدت، اداروں کے درمیان رابطے اور شواہد پر مبنی منصوبہ بندی پر ادارے کی توجہ کی تعریف کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان آفات کے خطرے میں کمی، موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے اقدامات، انسانی ہمدردی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں دیر پا قیام امن کے لیے تنازع کشمیر کا حل ضروری ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں ایک بیان میں کہا کہ تنازع کشمیر کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے دنیا کی بڑی طاقتوں پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے حل کے لیے ٹھوس اقدامات کریں۔ انہوں نے اس مسئلے کو علاقائی امن کی راہ میں ایک بڑا خطرہ قرار دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا کہ کشمیریوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا اور عوام بھارت کے ناجائز تسلط سے آزادی حاصل کریں گے۔ کشمیریوں کے لیے قابل قبول واحد حل حق خود ارادیت ہے، جس سے بھارت گزشتہ 78 برسوں سے انکاری ہے۔ رشید منہاس نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد اور کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے فیصلہ کن اقدامات کریں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئیے سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کے اعتراف میں قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ وزیراعظم آفس کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق یہ اقدام نہ صرف ٹیم کی محنت اور کھیل کے لیے لگن کا اعتراف ہے، بلکہ پاکستان میں ہاکی کے فروغ کے لیے بھی ایک بڑا قدم ہے۔ ورلڈ کپ کوالیفائر میں قومی ہاکی ٹیم کی شرکت نے ہاکی کے شائقین میں جوش اور ولولہ پیدا کیا ہے اور یہ نام ان کی ثابت قدمی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर मोहिउद्दीन अहमद वानी ने 8 साल के वक्फे के बाद FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने पर कौमी हॉकी टीम को मुबारकबाद दी है। वो हेड कोच ख्वाजा जुनैद की क़यादत में कौमी टीम की इंतजामिया और खिलाड़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। मुलाकात में उन्होंने कहा कि पूरी कौम को हॉकी की हौसला अफजाई और हिमायत करनी चाहिए ताकि ये हीरोज़ मुल्क का नाम मज़ीद रोशन कर सकें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज के लिए 15 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान किया है। बल्लेबाज बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया है। सीरीज बुध से बांग्लादेश में शुरू होगी। तीनों वनडे मैचेस शेर बांग्ला नेशनल स्टेडियम ढाका में खेले जाएंगे। बाएं हाथ के फास्ट बॉलर शाहीन शाह आफरीदी वनडे टीम की क़यादत करेंगे। 15 रुकनी दस्ते के दीगर अरकान में अब्दुल समद, अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फैसल अकरम, हारिस रऊफ, हुसैन तलत, मा सदाकत, मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद गाजी गौरी विकेट कीपर, साद मसूद, साहिब रजा फरहान, सलमान अली आगा और शमाल शामिल हैं। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ब्रेट रेंडल ने 5 गेंदों पर 5 विकेटें हासिल करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस तरह वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट की 254 साल तारीख में लगातार 5 गेंदों पर 5 विकेटें लेने वाले पहले बॉलर बन गए हैं। ब्रेट रेंडल ने नेपियर के मैकलेन पार्क में प्लंकेट शील्ड 4 रोजा मैच के दौरान दूसरे दिन नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के खिलाफ सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स के लिए बॉलिंग करते हुए ये कारनामा अंजाम दिया। और पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन का मुजव्वजा स्केजुअल सामने आ गया है। ज़राए ब्लॉक के मुताबिक टूर्नामेंट का आगाज रवां माह की 26 तारीख को लाहौर में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद ह्यूस्टन किंग्स के दरमियान खेला जाएगा। प्ले ऑफ और फाइनल की मेजबानी 3 मई को लाहौर में होगी। पहला क्वालिफायर रावलपिंडी में होगा। तमाम 8 टीमें टूर्नामेंट के पहले मरहले में 7 मैच खेलेंगी, जिसके बाद दूसरे मरहले में 3 इजाफी मैचेस खेले जाएंगे। ये तो थी खेल की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं तिजारत की दुनिया में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट को 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया है। कमेटी का इजलास आज कराची में हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 11,015 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 1,46,480 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तजारती हजम 621 मिलियन से जायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 363 मिलियन से जायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज के इलेक्ट्रिक लिमिटेड कंपनी के सबसे ज्यादा 127 मिलियन से जायद हिस्से का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 480 कंपनियों के हिस्से का लेन देन हुआ। ब्लेस्ड टेक्सटाइल मिल्स कंपनी के हिस्से की कीमतों में सबसे ज्यादा 32 रुपये 43 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर पाकिस्तान फूड्स लिमिटेड के हिस्से की कीमतों में 1,371 रुपये 42 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद 279 रुपये 30 पैसे और कीमत फरोख्त 279 रुपये 80 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 371 रुपये 32 पैसे और 371 रुपये 98 पैसे। यूरो 321 रुपये 65 पैसे और 322 रुपये 23 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 42 पैसे और 74 रुपये 55 पैसे। UAE दिरहम 76 रुपये 4 पैसे और 76 रुपये 18 पैसे। जापानी येन कीमत खरीद 1 रुपये 76 पैसे और कीमत फरोख्त भी 1 रुपये 76 पैसे। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 4,57,271 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 2,10,683 मैट्रिक टन सामान की नकलो अमल हुई, जिसमें से 1,08,892 मैट्रिक टन बरामदी और 1,01,791 मैट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। ये थीं कुछ अहम तिजारती खबरें, और अब पेश हैं कुछ खबरें फन की दुनिया से मुताल्लिक। सराइकी के नामवर लोक गुलकार पठान खान की 26वीं बरसी आज मनाई गई। उनके हालात ज़िंदगी के हवाले से हमारे लाहौर के नुमाइंदे सजाद परवेज की रिपोर्ट। पठान खान का असल नाम गुलाम मोहम्मद था और वो सन 1926 में कोट अद्दू में पैदा हुए थे। इब्तिदा में वो नात और हम्द पढ़ा करते थे। सोलह साल की उम्र में उन्होंने मुल्तान के मशहूर गुलकार उस्ताद अमीर खान से मौसीकी सीखनी शुरू की। उस्ताद अमीर खान ने उन्हें लय और ताल से वाकिफ करवाया। पठान खान 10 साल तक मुसलसल 12 घंटे रोजाना रियाज करते रहे और फिर उन्होंने गांव-गांव जाकर काफियां गाने का सिलसिला शुरू किया। रफ्ता रफ्ता वो रेडियो पाकिस्तान और टेलीविजन पर भी अपने फन का मुजाहिरा करने लगे और यूं उनकी शोहरत पूरे मुल्क में पहुंच गई।
میں ایک زمانے سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں. حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا. 9 مارچ سن 2000 کو پٹھان خان کوٹ ادو میں وفات پا گئے اور وہیں آسودہ خاک ہوئے. بادلوں میں بسیرا ڈاکٹر خواجہ احمد عباس کی ایک گہری عکاس و متاثر کن یادداشت ہے. ڈاکٹر خواجہ احمد عباس ایک ممتاز طبیب، ماہر تعلیم اور انسان دوست ہیں جن کی زندگی کا سفر مختلف براعظموں، ثقافتوں اور تبدیلی کے لاتعداد تجربات پر محیط ہے. یہ کتاب محض ایک ذاتی بیانیہ نہیں ہے بلکہ ایک استقامت، مقصدیت، یادداشت اور خاموش طاقت کا جشن ہے جو ایک غیر معمولی زندگی کو تشکیل دیتا ہے. خرم صدیقی کی جانب سے خوبصورت اردو میں ترجمہ بادلوں میں بسیرا اصل انگریزی متن کی گرمجوشی، روانی اور خلوص کو برقرار رکھتا ہے. ترجمہ پڑھنے میں اردو کے اصل کام کی طرح ہے جو مصنف کی آواز کو محفوظ رکھتے ہوئے داستان کو اردو قارئین کے لیے قابل رسائی اور دلکش بناتا ہے. ایک یادداشت سے بڑھ کر یہ کتاب قارئین کے لیے اپنے سفر پر لے جانے کے لیے تحریک کا ذریعہ ہے. یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ مسلسل کوشش، دیانتداری اور خود اعتمادی کی سب سے مشکل راستے بھی روشن کر سکتی ہے. سوانح عمریوں، سفری یادداشتوں، متاثر کن ادب اور عکاس نثر سے لطف اندوز ہونے والے قارئین کے لیے مثالی بادلوں میں بسیرا مقصد کے ساتھ گزاری گئی زندگی کا ایک لازوال بیان ہے. یہ تو تھیں انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں سائنس سے متعلق. امریکہ کی ییل یونیورسٹی کی ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ والدین میں تناؤ کو کم کرنے سے چھوٹے بچوں میں موٹاپے کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے. 3 ماہ کے جائزے میں 2 سے 5 سال کی عمر کے زیادہ وزن والے بچوں کے 114 والدین شامل تھے. وہ والدین جنہوں نے تناؤ پر قابو پانے اور ذہن سازی کی کوشش کی، انہوں نے اپنے تناؤ اور بچوں کی کھانے کی عادات کو بہتر کیا. ان بچوں نے پروگرام کے 3 ماہ بعد اپنے وزن کو بھی برقرار رکھا. محققین کے مطابق والدین کا تناؤ بچوں کے موٹاپے کا ایک اہم عنصر ہے. محققین نے خبردار کیا ہے کہ مصنوعی ذہانت اعلیٰ فیصلوں میں خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. ایک تحقیق میں معروف AI چیٹ بوٹس کا مصنوعی جوہری بحران میں تجربہ کیا گیا. تجربات سے پتہ چلا کہ 95% معاملات میں AI نے نیوکلیئر سگنلنگ یا اضافے کا انتخاب کیا. ماہرین کا کہنا ہے کہ نتائج سے پتہ چلا ہے کہ AI کا رویہ غیر متوقع اور موجودہ حالات میں بہت مختلف طریقے سے کام کر سکتا ہے. امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے انجینئرز نے پہلے ایتھلیٹک ماڈیولر روبوٹ کی نقاب کشائی کی ہے جو خود کو مختلف ماحول میں ڈھال سکتے ہیں، نقصان سے ٹھیک ہو سکتے ہیں اور کسی بھی ماحول میں حرکت کر سکتے ہیں. ٹانگوں والی میٹا مشینز کے نام سے جانے جانے والے یہ روبوٹ ان گنت مجموعے میں اکٹھے ہو سکتے ہیں. ہر ماڈیول کا آزادانہ طور پر یا کسی بڑے چست نظام کے حصے کے طور پر کام کرتا ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت خیبر پختونخوا میں دیر، چترال، سوات، بنو، کرک، لکی مروت اور گردونواں میں تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پٹوہار میں مطلع برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. اس دوران چند مقامات پہ موسلادھار بارش اور ژالہ باری کی بھی توقع. ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان. آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت مٹی میں 40، میرپور خاص اور ٹنڈوجام میں 38 جبکہ سکر میں 37 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد 33، مری 22، کراچی 37، لاہور 33، پشاور 29، کوئٹہ 27، مظفر آباد 24، گلگت 22، کردو 16، سری نگر 22، جموں 31، لیہ 13، اننت ناگ 21، پلوامہ اور شوپیاں میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے ہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل دستیابی یقینی بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے. قومی تحفظ خوراک کے وزیر نے کہا ہے کہ حکومت علاقائی چیلنجز کے باوجود کھاد کی مستحکم فراہمی یقینی بنائے گی. وزیر اعلیٰ پنجاب نے جاری علاقائی تنازعات سے پیدا ہونے والے شدید معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا اعلان کیا ہے. پاک بحریہ نے قومی جہاز رانی اور بحری تجارت کو لاحق کثیر جہتی خطرات سے نمٹنے کے لیے آپریشن محافظ البحر شروع کر دیا ہے. وزیر اعظم نے ورلڈ کپ کوالیفائر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے پر قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 15 لاکھ روپے کے انعام کا اعلان کیا ہے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے پالیسی ریٹ کو 10.5% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے.
खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे मोहम्मद रिजवान ओपल, सुपरवाइजर शोबा उर्दू मंसूर रशीद जिलानी, मुदीर होम डेस्क यासिर असलम, मुदीर फॉरेन डेस्क कंवल शमीम, न्यूज प्रोड्यूसर हम्माद कियानी, मुदीर आला सईद अहमद कुरैशी, निगरान आला डॉक्टर अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही नईम जुबैरी और हुमैरा राना अपनी न्यूज टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाजत। अल्लाह मियां नासिर।